بندے کی قدر اور قبولیت کی جو علامت ہیں وہ بندے کی صفت ہے ماننے والی. ہاں دنیا مرضی سے زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، جی چاہی کی جگہ نہیں ہے. دنیا رب چاہی کی جگہ ہے. جو یہاں رب چاہی پر زندگی گزارے گا جنت میں وہ جی چاہی کی زندگی گزارے گا. دنیا کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج کر کہہ دے گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ تمہارے لیے تمہاری جی کی چاہتے ہیں جنت میں، کہ اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرتے رہو، جنت تمہارے لیے اس کی جگہ ہے. ہاں دنیا جی شاہی کیا نام نہیں ہے. یہاں اللہ پاک نے ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ پابندی والی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، پابند بن کے رہیں. کس کے پابند بنیں گے؟ اللہ کے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارا وجود نہیں تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اس میں سے اللہ نے یہ وجود دیا ہے. ایک انسانی شکل دی ہے، جیتے جاگتے انسان بنائے ہیں. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. باقی مخلوقات پر فضیلت دی ہے انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہاں ہاتھی کو ہم سے بڑا جسم دیا ہے لیکن ہاتھی اشرف المخلوقات نہیں ہے. ہاں جناتوں کو اللہ نے بڑے تصرفات کی طاقت دی ہے لیکن جنات انسان سے بڑھ کر نہیں ہے. سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں پر اللہ نے ہمیں فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ نے انسانوں کے حق میں کھول دیا ہے. زمین سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آسمان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاند سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، پانی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ساری نعمتیں فری ہیں، اس پر 1 روپیہ نہیں لگتا. ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہزاروں قسم کے درخت اللہ نے کھڑے کر دیے زمین پر، اور انسانوں کے لیے اس کے نفع کو عام کر دیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حد میں رہ کر فائدہ اٹھانا. اللہ نے حدود متعین کیے ہیں، حدیں طے کر دی ہیں. اس دائرے میں رہو گے محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے. دائرے کو کراس مت کرنا، حد میں رہنا. اور جو دائرہ کراس کرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اللہ کی حدیں ہیں، اللہ پاک نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اس کے احکامات، شریعت کے احکامات کو حدیں قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں میں رہیں، دائرے میں رہیں، اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کریں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، اپنی بری عادتوں کے بندے نہ بنیں، شیطان سے چوکنے رہیں، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو. ہاں اور شیاطین میں جن و انس دونوں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ 2 قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، ایک جنی شیاطین ہیں اور ایک انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں جو شیطانی صفت ہو چکے ہیں. ان کو شرارت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، جن کو نافرمانی کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں. صبح شام ان سے چوکنے رہو، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی حدوں میں رہو جو حدیں اللہ نے متعین کی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، اسی کے سامنے سر جھکاویں، اسی اللہ سے مانگیں. وہی دینے والا ہے، وہ کائنات کا مالک ہیں، زمین آسمان کا وہ خالق ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اسی کی عبادت کرتے رہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ اچھے اچھے کام کرنے کو بتائے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تعلیم دی. اچھے اچھے کاموں کی تعلیم دی آپ کے ذریعے سے کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ہاں غیبت نہ کریں، شراب نہ پیویں، زنا نہ کریں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، اس میں یہی کہا تھا
کہ ہم تو برے لوگ تھے، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں برے کام کرتے تھے، ہاں شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے ہمیں اچھی سچ بولنا سکھایا، صلہ رحمی کرنا سکھایا، زنا سے، شراب سے ہمیں منع کیا، اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ان اچھی باتوں کے دائرے میں رہنا یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اچھی باتوں کے دائرے میں رہیں، ہاں برا کام نہ کریں۔ ہاں برائی بری چیز ہے، چاہے کوئی بھی کرتا ہو، چاہے گھر کے اندھیرے میں کریں یا باہر دن کے اجالے میں کریں، ہاں وہ لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ برائی کا بدلہ برا ہے اور بھلائی کا بدلہ اچھا ہے، یہ اللہ کے وہاں سے طے ہے۔ ہاں اچھے کاموں کا اللہ اچھا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ہے۔ جو اچھے اچھے کام کرے گا خدا انہیں اچھا ہی بدلہ دے گا، ان کا اچھا ہی ہوگا، اور برائی کا بدلہ برا ہے، اس کی سزا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا سزا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ کی حد میں رہے، اچھے اچھے کام کرتے رہیں، اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ہمارا جسم کسی برے کام میں استعمال نہ ہو، ہماری زبان غیبت سے، جھوٹ سے پاک ہوں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ غلط نہ دیکھیں، غلط دیکھنے سے آنکھوں کو پاک رکھنا، غلط سننے سے اپنے کانوں کو پاک رکھنا، غلط جگہ جانے سے، چلنے سے اپنے قدموں کو محفوظ رکھنا، کوئی غلط چیز پکڑنے سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کی حفاظت کریں، جیسے آگ سے بچاتے ہیں، ہاں آگ سے جل جاتے ہیں لوگ، تو آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوئی آگ میں نہیں کودتا، کوئی آگ میں نہیں کودتا، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے دنیا میں جو نقصان پہنچانے والی شکلیں ہیں ان شکلوں سے دور رہے، کنویں سے دور رہتے ہیں، گر نہ جاوے اندر۔ گاڑی میں ہے، گاڑی چلانے والا احتیاط سے چلاتا ہے کہ کہیں گاڑی ٹکر نہ لگ جائے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ہاں چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اپنے گھر کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں، حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آٹے کے ڈبے کو اپنی جگہ رکھا ہے حفاظت سے کہ اس میں پانی نہ گر جاوے، آٹا خراب نہ ہو جاوے۔ تو 100-200 روپے کی چیز ہے، 500-1000 روپے کی چیز ہے، اس کو ہم حفاظت سے رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جسم اور جسم سے نکلنے والے ہمارے اعمال، جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، جس پر ہماری قبر کا دار و مدار ہے، جس پر ہمارے خاتمے کا دار و مدار ہے، اچھے یا برے خاتمے کا دار و مدار آدمی کی زندگی پر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کما تحیون تموتون، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، وکما تموتون تحشرون، اور جیسے مرو گے ویسے قیامت کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو کتنا سوچنے کی بات کہ ہم اپنے اس جسم کا کیسا استعمال کریں، کن کاموں میں اپنے جسم کو لگانا ہے، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی تفصیل اللہ پاک نے اپنے کلام میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی حدیثوں میں، اور ایک صاف ستھری زندگی بتائی ہے، صاف ستھری زندگی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے میں ایک ایسی زندگی لے کر آیا ہوں جو روز روشن کی طرح واضح ہے، جس کی رات بھی دن جیسی ہے، لیلھا کنہاریھا، روز روشن کی طرح واضح ایک صاف ستھری زندگی ہے، جس میں ایمانداری ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، جس میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔